السلام علیکم، ویلکم ٹو النافع گوٹ فارم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ شیخ روحان. آج ایک نیو ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ سم ٹائم جانوروں کی بون فریکچر ہو جاتی ہے، ہڈی میں ٹوٹ جاتی ہے کہیں سے، کسی چوٹ کی وجہ سے، انجری کی وجہ سے، یا پھر ہمارا جانور بیٹھ جاتا ہے کسی چوٹ کی وجہ سے، فالج کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، یا بخار بعض اوقات اتنا زیادہ ہوتا ہے، یا ٹیمپریچر جانور کا ڈاؤن ہو جاتا ہے. یہ 3 4 5 وجوہات ہیں، ممکنہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جانور بیٹھ جاتا ہے. اس کے اوپر ہم تھوڑا سی بات کریں گے. میسیجز ہمیں موصول ہوتے ہیں بھائیوں کے کہ جانور ہمارے بیٹھ گئے ہیں، کھڑے نہیں ہو رہے ہیں، ابھی ہم کیا کریں. تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ویڈیو کے اندر سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جو فریکچر ہو جاتی ہیں، ہڈی ٹوٹ جاتی ہے جانور کی. دوست میسج کرتے ہیں، بتاتے ہیں اس کی جو نشانی ہوتی ہے فریکچر کی. ایک یہ ہوتا ہے کہ چوٹ لگی ہے اور بون کے اوپر سکریچ آتے ہیں، لیکن ہڈی ٹوٹتی نہیں ہے، ڈس آرڈر نہیں ہوتی ہے، لیکن چوٹ گہری لگتی ہے جانور کو، اور اس کی وجہ سے جانور تکلیف میں ہوتا ہے، اور وہ اپنی ٹانگ ایسے اٹھا کے جانور رکھتا ہے، لگاتا نہیں ہے پاؤں اپنا نیچے، ایسے اس کی ٹانگ اٹھائی ہوئی ہوتی ہے اس نے. اگلی ٹانگ ہو، پچھلی ٹانگ ہو، یا جوائنٹ سے کہیں سے کسی جگہ سے بھی جب ڈیمیج ہوتی ہے، چوٹ لگتی ہے جانور کو، تو جانور تکلیف میں آتا ہے. اس کے لیے ایک تو آپ نے 2 3 4 چیزیں کام بہت ضروری ہیں، کرنے والے ہیں. ایک تو جب چوٹ جانور کو کسی جگہ پہ لگ جاتی ہے، ایک تو جانور اپنا درد کی وجہ سے کھانا پینا کم کر دیتا ہے. دوسرا آپ نے یہ آبزرو کرنا ہوتا ہے کہ جانور کو ٹیمپریچر تو نہیں ہو گیا. یہ بہت ضروری چیز ہے جو ہم اگنور کر دیتے ہیں. ہم اس درد کا علاج کرنے میں، اس چوٹ کا علاج کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس درد کی وجہ سے اور جو مسئلے آ رہے ہیں وہ کیا ہیں. تو آپ نے سب سے پہلے جب بھی مسئلہ اس طرح کا ہو، ایک تو جانور کو ریلیکس کریں جتنا آپ ریلیکس کر سکتے ہیں. پین کلر نیکسم کا انجیکشن ہم بتاتے ہیں، اس کے علاوہ لاکسن کا انجیکشن ہے. دونوں انجیکشنز اچھے ہیں. اگر زیادہ چوٹ لگی ہوئی ہے تو انجیکشن صبح اور شام استعمال کریں، اور اگر کم ہے، درد کی شدت کم ہے، آپ محسوس کر رہے ہیں کہ جانور کو کم تکلیف میں ہے، تو پھر ایک ٹائم بے شک آپ لگا لیں. لیکن اگر شروع میں جو پہلے 2 3 4 5 دن ہے، اس میں آپ انجیکشن صبح اور شام میں استعمال کریں. نیکسم کا انجیکشن اگر آپ 2 cc لگا رہے ہیں، باڈی ویٹ کے حساب سے یہ لگتا ہے، تو 2 cc صبح لگائیں، 2 cc شام میں لگائیں. اس سے یہ ہوگا کہ درد اس کا جانور کا کم ہو جائے گا، اور تکلیف میں جتنی دیر انجیکشن کا اثر رہتا ہے درد نہیں محسوس کرتا جانور، یا درد میں کمی آ جاتی ہے. تو یہ کم سے کم پہلے جو ہفتہ ہے اس کے اندر آپ کریں، آہستہ آہستہ جانور ریکور کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر ٹیمپریچر ہے تو ٹیمپریچر کا ٹریٹمنٹ کریں. بخار کے لیے انکیور 10 کا استعمال کریں. ساتھ میں طاقت کا انجیکشن لازمی آپ استعمال کریں جب بھی جانور کو چوٹ لگے. نیوروبان اچھا انجیکشن ہے طاقت کے لیے. ایم اے وائی کام اچھا انجیکشن ہے. سیلیویٹ کا بہت اچھا رزلٹ آتا ہے. پٹھوں کی میں جو مسئلہ آ جائے اس طرح کا، تو بہت اچھا وہ کام کرتا ہے. وٹامن ای ہے اس میں، بہت اچھی اس کا رزلٹ آتا ہے، تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. وٹامن AD3 کا انجیکشن طاقت کا، ہڈیوں کے لیے، مضبوطی کے لیے بہترین انجیکشن ہے. یہ کچھ انجیکشنز ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں. ٹیمپریچر میں بار بار بتا رہا ہوں بہت اہم ہے آپ کا جانور کا کنٹرول کرنا. اب ایک تو یہ تھا کہ یہ ہڈی کے اوپر رگڑ لگ گئی، چوٹ لگ گئی، درد ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ ہڈی ٹوٹ گئی ہے. ہڈی ٹوٹنے کی صورت میں آپ اگر جانور کی ٹانگ ہے اس کو آپ دیکھیں گے بغور، اگر آپ جائزہ لیں گے تو وہ پیس لٹک کے الگ ہو جاتا ہے، لٹک جاتا ہے. اس پیس میں جان نہیں رہتی ہے جانور کی. اگر وہ نیچے سے جوائنٹ سے بھی، اگر کہیں سے بھی کسی جگہ سے بھی ہڈی ڈیمیج ہوئی ہے، وہ بالکل لٹک کے الگ سے ہو جاتا ہے پیس. چاہے وہ جہاں سے بھی ٹانگ کہیں سے بھی جہاں سے بھی ٹوٹی ہے، وہ پیس الگ ہو جاتا ہے. اس صورت میں آپ نے پلاسٹر کرنا ہوتا ہے جانور کو. دیسی طریقے کے ساتھ کریں، یا بازار سے بنائے پلاسٹر ملتے ہیں انسانوں کے میڈیکل سٹور سے. یہ میں نے ویڈیو دی ہوئی ہے، ہمارے ایک اینیمل کی ٹانگ ڈیمیج ہوئی تھی، اس کی ہم نے آپ کو ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے. اس صورت میں آپ نے وہ بینڈیج اس کو لگا کے، اتنا زیادہ نہیں لگانا ہے کہ اس کی بلڈ کی سرکولیشن رک جائے. بعض اوقات ہم
جب ٹائٹ کر دیتے ہیں تو بلڈ کی سرکولیشن اس کی رک جاتی ہے اور نیچے سے آپ دیکھیں گے کہ وہ پھولتے پھولتے ایسے سوج جاتا ہے, اس میں بلڈ نہیں جا رہا ہوتا. تو اس صورت میں آپ نے اس کو کاٹ کے دوبارہ جوڑنا ہے, دوبارہ آپ نے لگانا ہے, ہڈی اپنی جگہ پہ برابر کر کے. اور یہ جو دیسی طریقے کے اندر پائپ کے اندر, نلی کے اندر جو پائپ کی نلی ہوتی ہے اس کو کاٹ کے پائپ کے اندر آپ اپنی ٹانگ جس سائز کا حجم ہے جانور کا, بکری کا, بکرے کا, بچے کا, آپ وہاں پہ اس کے اندر رکھ کے اس کو بائنڈ کر کے ٹائٹ, اس کو اتنی ٹائٹ نہیں کرنی کہ بلڈ سرکولیشن رک جائے, وہ آپ لگا دیں گے. اور یہ آپ نے پھر بینڈیج جو آپ نے لگایا ہے, جو پلاسٹر آپ نے چڑھایا ہے, یہ آپ نے روز روز کھولنا نہیں ہے. یہ کم سے کم آپ نے 3 سے 4 ہفتے یہ چڑھا رہنے دینا ہے. ہڈی اپنی جگہ پہ آتے آتے ٹائم لیتی ہے. بہت سارے دوست غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ لگایا, پھر کھولا, پھر چیک کیا, پھر لگایا, پھر کھولا, پھر چیک کیا. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی ہڈی جڑ رہی ہوتی ہے وہ واپس سے ہل جاتی ہے اپنی جگہ سے, اور وہ پھر دوبارہ سے عمل زیرو سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ نے یہ کام کرنا ہے. ہڈی بالکل جڑ جاتی ہے, جانور بالکل نارمل ہو جاتا ہے. کوئی ایسا یہ لا علاج مرض نہیں ہے کہ اگر جانور کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو دوبارہ بن نہیں سکتی ہے. بالکل بن سکتی ہے, لیکن آپ نے احتیاط کرنی ہے. آپ نے ایک دفعہ بینڈیج لگائیں, خود لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے, نہیں تو ڈاکٹر سے بلا کے اچھے طریقے سے اس کو پلاسٹر کروا لیں, اور پلاسٹر کرنے کے بعد اس کو پھر بندہ رہنے دیں. پین کلر, طاقت کے انجیکشنز آپ ساتھ رکھیں, لگاتے رہیں. انشور اس چیز کو کریں کہ آپ کا جانور اپنی کھانا پینا کم نہ کرے. ہر صورت میں اس کا منہ چلتا رہنا چاہیے, موشن اس کو نہیں لگنے چاہیے. بیماری اس کے اوپر اس درد کی وجہ سے کوئی اور بیماری اس کو اٹیک نہیں کرنی چاہیے. اس کی خوراک جب نارمل رہے گی, کھاتا پیتا جانور ٹھیک رہے گا, تو جو آپ انجیکشنز لگا رہے ہوتے ہیں وہ بھی اثر کرتے ہیں. اگر جانور کھانا پینا چھوڑ دے گا, کمزور ہو جائے گا, تو جو آپ دوائیاں دے رہے ہیں اس کے اثر پھر ختم ہو جاتا ہے. وہ اثر اس طرح نہیں کرتے ہیں جو صحت مند جسم کے اوپر اثر کرتے ہیں. تو آپ نے اپنے جانور کی صحت کا خیال رکھنا ہے. اب آتے ہیں دوسرے مسئلے کی طرف, جس کے اندر جانور آپ کا بیٹھ گیا ہے بالکل. اب بہت سارے دوست ہمیں واٹس ایپ پہ یا فون کرتے ہیں, کہتے ہیں ہمارا جانور بیٹھ گیا ہے. وجہ پوچھو, ان کو نہیں پتہ ہوتی. دیکھیں, آپ جب تک وجہ نہیں بتائیں گے تب تک ہمارے پاس کوئی الادین کا چراغ تو ہے نہیں ہے کہ ہم رگڑیں اور ہمیں پتہ لگ جائے کہ آپ جو بات کیا کر رہے ہیں اور کس طرح کر رہے ہیں. یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں. بہترین اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کو بلائیں اور اس کو چیک کرائیں جب جانور بیٹھ جاتا ہے. جس وقت جانور بیٹھ جاتا ہے اس کے بعد وہ آپ کو زیادہ ٹائم نہیں دیتا. یہ بات سمجھ جائیں آپ. آپ کا جانور جس وقت کمزوری کی اس حالت میں چلا گیا ہے کہ وہ بیٹھ گیا ہے, تو وہ فارمر کو اپنا ٹریٹمنٹ کرنے کا زیادہ ٹائم نہیں دیتا. اس وقت آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے. آپ کو جلدی ڈیسیژن لینا ہوتا ہے کہ یہاں آپ نے جانور کو چھری پھیرنی ہے, ذبح کرنا ہے, کیا کرنا ہے. یہ ٹائم ہے, یہ ڈیسیژن, خطرے کی گھنٹی آپ کی بج چکی ہے, ریڈ بلب آن ہو چکا ہے جب آپ کا جانور بیٹھ گیا ہے. جس وقت جانور چل پھر رہا ہے, کھا پی ٹھیک رہا ہے, اس وقت تک خوف ہے. جس وقت جانور بیٹھ گیا ہے اس وقت اس کے چانسز کافی زیادہ کم ہو جاتے ہیں جانور کے ریکوری کے. اس چیز کو اپنے دماغ میں بٹھا لیں, سمجھ لیں اس چیز کو. آپ اتنی حالت میں جانور کو خراب کر دیتے ہیں کہ ایک تو وہ جانور بیچارہ سفر کرتا رہتا ہے, تکلیف کے اندر, درد کے اندر تڑپتا رہتا ہے. آپ کوشش میں لگے رہتے ہیں لیکن آپ پکڑ نہیں سکتے اس چیز کو, تو جس کی وجہ سے مسئلہ آتا ہے. سب سے پہلے آپ کے لیے ضروری ہے, یہ بہت ساری میں ویڈیوز میں بتاتا ہوں کہ آپ کے لیے ڈائیگنوز کرنا ضروری ہے, وجہ پکڑنا ضروری ہے. جب تک آپ جڑ میں جا کے وجہ کو نہیں پکڑیں گے آپ علاج نہیں کر سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جانور اگر بیٹھا ہے تو کیوں بیٹھا ہے. یہ اس کے لیے 2-3 وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو کمزوری اتنی زیادہ ہو گئی ہے جانور کے اندر کہ جانور آپ کا بیٹھ گیا. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ تھرمامیٹر لیں, تھرمامیٹر ٹچ کریں. کمزور جانور کا ٹیمپریچر ہمیشہ آپ کو کم ملے گا. جو نارمل ٹیمپریچر ہے وہ 102 ہے. جب آپ کمزور ہو گیا جانور, بیٹھ گیا, آپ چیک کریں ٹیمپریچر, تھرمامیٹر لگائیں. سب سے ضروری کام ہے یہ تھرمامیٹر والا. تھرمامیٹر کے بغیر نہیں کچھ بھی آپ کر سکتے. آپ کا تھرمامیٹر آپ کو بتائے گا. اگر آپ کو نہیں پتہ لگ رہا کہ کیا مسئلہ ہے, آپ تھرمامیٹر لگائیں, چیک کریں, اس کا پارا نوٹ کریں کہ کیا ہے. ڈیجیٹل ہے تو نمبر میں آپ کو سامنے آ جائے گا. وہ دیکھیں 102 سے کم ہے, 100 پہ ہے, 90 پہ ہے, 99 پہ ہے, 98 پہ ہے, کتنا ہے وہ ٹیمپریچر. اس صورت میں ڈرپ لگائی جاتی ہے جانور کو. جب جانور کا ٹیمپریچر کافی زیادہ ڈاؤن ہو جاتا ہے, جانور کمزور ہو کے کمزوری کی وجہ سے بیٹھ گیا ہے,
آپ نے جانور کو ڈرپ لگوائیں، ڈاکٹر سے بلا کر ڈرپ لگائی جاتی ہے. ڈرپ کا طریقہ بھی میں ویسے کسی ٹائم کوشش کروں گا، ہم لگاتے ہیں کسی ٹائم، میں آپ کو ساتھ شیئر کر دوں گا وہ ڈرپ والا مسئلہ. ویسے ہمیں اس طرح کا مسئلے کم آتے ہیں کہ کمزوری کی وجہ سے جانور بیٹھ جائے، اس لیے اس طرح کی ہماری ویڈیوز اویلیبل نہیں ہیں چینل پہ. لیکن میں کوشش کروں گا کسی ٹائم میں ٹریننگ کے دوران، ابھی ہمارا ٹریننگ کا کام چل رہا ہے، تو وہ میں اس میں کسی دن جب ٹریننگ دے رہے ہوں گے تو میں وہ کوشش کروں گا کہ وہ والا پورشن جس کے اندر ڈرپ لگائی جاتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں ویڈیوز میں. تو ڈرپ لگتی ہے. اس کے علاوہ نیوروبان کا انجیکشن طاقت کا ہم لگاتے ہیں، اور ساتھ میں پین کلر دیتے ہیں، اور جانور کو کوشش کرتے ہیں کہ جانور اپنی خوراک کی طرف آئے. خوراک اچھی دے کر کوشش کی جاتی ہے جانور کو اٹھانے کی. لیکن اس کا حل ڈرپ ہے. ڈرپ میں کے علاوہ حل نہیں ہے. ڈرپ کے اندر ساتھ میں نیوروبان کا شاٹ وہ دیتے ہیں، طاقت کے انجیکشن ساتھ استعمال کرواتے ہیں ڈاکٹر، اور جانور کو کوشش کرتے ہیں بوسٹ اپ کرنے کی، کھڑا کرنے کی. تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ کمزوری کی وجہ سے آپ کا جانور بیٹھ گیا، اس میں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈرپ لگے گی اور انجیکشن لگیں گے طاقت کے، جیسے کہ نیوروبان کا اچھا انجیکشن ہے، صبح بھی لگے گا، شام میں بھی لگے گا، جب بالکل جانور کی حالت خراب ہو رہی ہے، بیٹھ گئی ہے. دوسرا جانور بیٹھتا ہے فالج کی وجہ سے. یہ بھی ہم نہیں چیک کر سکتے ہیں، نہیں پتہ لگتا ہے کہ اگر پیرالائز آ گیا ہے جانور کو، جانور پیرالائز ہو گیا آپ کا. بعض اوقات تو لکوے والی پوزیشن ہوتی ہے، اس میں جانور کا منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے اور ایک سائڈ جانور کی کام کرنا بند کر دیتی ہے اور جانور بیٹھ جاتا ہے. یہ ڈائگنوز بھی کرنا ضروری ہوتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، آپ کو چیک کرنا پڑتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے. آیا یہ فالج کا اٹیک تو نہیں ہے کہ جانور کا ایک حصہ کام کرنا پورے کا پورا بند ہو گیا ہے. وہ آپ دیکھیں گے جانور کوشش کرے گا لیکن ایک سائڈ کے اوپر جانور اپنا وزن نہیں ڈال سکتا، بیٹھ جاتا ہے. اور یہ بعض اوقات اگلی ٹانگوں میں ہوتا ہے، بعض اوقات پچھلے دھڑ کے اندر ہوتا ہے. اٹیک آتا ہے، جانور رات کو آپ نے ٹھیک بند کیا ہے، بیٹھا ہے، صبح جانور کھڑا نہیں ہوتا، اور جو پیچھے والا حصہ ہے بعض اوقات آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو پیچھے کا پورا دھڑ ہے اس کا، وہ کام نہیں کر رہا. اس کی جو پچھلی ٹانگیں ہیں پوری کی پوری وہ کام نہیں کر رہی ہیں. بعض اوقات یہ فالج کی وجہ سے بھی اس طرح ہوتا ہے، زیادہ تر تو کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے بعض اوقات فالج کی وجہ سے بھی. جب اٹیک آتا ہے پیرالائز کا، جانور کمزور ہو گیا ہے اتنا اور وہ اٹیک آیا تو وہ پھر جانور بیٹھ جاتا ہے. اس کے اندر بھی پھر طاقت، جانور کو گرم رکھا جاتا ہے، طاقت کے انجیکشنز لگائے جاتے ہیں، اور پین کلر انجیکشنز لگائے جاتے ہیں. نیکسم کا جیسے کہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، نیوروبان لگے گا 2-3 ٹائم صبح شام میں لگائیں گے آپ، اور اینٹی بائیوٹک انجیکشنز لگائیں گے. ٹیمپریچر پھر بھی بہت ضروری ہے اس کنڈیشن کے اندر بھی جانور کا نوٹ کرنا. ویسے کوشش اس ٹائم میں آپ اگر فالج ہو جائے تو کوشش اس ٹائم میں یہ کیا کریں کہ اس وقت جانور کو تکلیف سے نکال لیا کریں، سلاٹر کر لیا کریں جانور کو، میٹ پرپس کے لیے آپ جانور کو استعمال کر لیا کریں. جس وقت ہم اینٹی بائیوٹک کے شاٹس دے دیتے ہیں، انجیکشنز بے تحاشا جب جانور کو لگا دیتے ہیں، تو پھر اس کا گوشت قابل استعمال نہیں رہتا. بہت سارے انجیکشنز کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے 7 دن تک آپ گوشت استعمال نہیں کر سکتے. یہ انجیکشن استعمال کرنے کے بعد کچھ انجیکشن اتنے زیادہ سخت ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر 14 دن کے بعد گوشت استعمال کیا جاتا ہے، تو 14 دن تک وہ جانور سروائیو نہیں کر سکتا اور جانور کی موت ہو جاتی ہے. اس صورت میں نقصان ہو جاتا ہے. تو یہ ڈیسیژن آپ لیا کریں، ٹائم پہ جانور ضائع مت کیا کریں، یا جانور کو بہت زیادہ تکلیف میں مت لے کے جایا کریں. پہلے اس کا ٹریٹمنٹ کیا کریں، کوشش کیا کریں یہ مسئلہ نہ آیا کرے. خوراک اگر آپ اچھی دیں، اچھی خوراک دیں، اچھی خوراک دیں، اچھی خوراک دیں. جب آپ اچھی خوراک دیں گے تو یہ مسئلے آپ کے نہیں آئیں گے. ہم جب ناقص خوراکیں یوز کرتے ہیں، گھٹیا قسم کا مٹیریل جانور کو کھلاتے ہیں جس کے اندر ٹاکسن بائنڈر نہیں ڈلا ہوا، گندی چیزیں جو ٹاکسن والی کھاتے ہیں جانور، اس کی وجہ سے یہ فالج والا زیادہ مسئلہ ٹاکسن کی وجہ سے آتا ہے. جانور کا کوئی حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے. اس کے علاوہ جو ایک اور بڑی وجہ ہے جانور کے بیٹھ جانے کی، وہ ہے ہائی فیور. یعنی کہ بہت زیادہ اگر ٹیمپریچر ہے جانور کا 106 سے 107 کے اوپر جانور کا ٹیمپریچر ہے، بہت زیادہ بخار ہے، جانور ہانپتا ہے، منہ سے جھاگ نکلتی ہے اس کی، یا جانور بیٹھ جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی جانور بعض اوقات بیٹھ جاتے ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے. ان میں اتنی سکت نہیں ہوتی ہے کہ وہ کھڑے ہوں، اور کمزوری کے چلتے پھر جانور کی موت ہو جاتی ہے. تو اس صورت میں آپ نے ٹیمپریچر دیکھیں، بہت زیادہ رول ہے، اہم رول ہے. بار بار میں بتا رہا ہوں
ٹیمپریچر آپ نہیں لیتے ہیں، نہیں نوٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو ڈائگنوز نہیں ہو سکتا، آپ کو پتہ نہیں لگتا ہے کہ بیماری کیا ہے، کیا مسئلہ آ رہا ہے۔ اگر آپ یہ جج نہیں کر سکتے کہ کیا مسئلہ آ رہا ہے تو پہلی فرصت کے اندر ڈاکٹر کو بلایا کریں۔ بہت سارے دوست ہمیں پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے، ہم گاؤں میں یا فار ایریاز میں ہیں جہاں پر ہمارے پاس ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے۔ لیکن ڈاکٹر اگر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو آپ خود اویلیبل ہیں، آپ کیوں نہیں تھرمامیٹر لے کر آتے، کیوں نہیں چیک کرتے ہیں؟ تو یہ مہربانی کیا کریں، ہمیں اپروچ کرنے سے پہلے میں بہت دفعہ یہ ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، ٹیمپریچر لازمی چیک کیا کریں۔ ٹیمپریچر چیک کر کے پھر ہمیں بتائیں تاکہ ہمیں بھی کوئی بات سمجھ میں آئے۔ آپ کی ویڈیو چھوٹی سی بنائیں، واٹس ایپ کریں ہمیں تاکہ ہمیں کچھ چیز سمجھ میں آئے، کچھ چیز سمجھ میں آئے تو ہم آپ کو ٹریٹمنٹ اس کا بتائیں، علاج اس کا بتائیں۔ ہائی فیور ہے تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے، اگر 106 107 کے اوپر بخار ہے جانور کو، آپ نے جانور کے اوپر جو تازہ نلکے کا پانی ہے وہ اس کے سر کے اوپر آپ ڈالیں، پورے جانور کو نہیں نہلانا، صرف اس کے سر کے اوپر آپ نے ایک ڈبہ ایک جو ہے وہ ڈبہ آپ پانی کا نہانے والا جو ہے وہ 1 یا 2 ڈبے آپ ڈالیں گے جانور کے سر کے اوپر، تو جانور کا ٹیمپریچر جو ہے وہ فوراً ڈاؤن ہوتا ہے اس سے۔ اس کے بعد آپ اس کے بعد آپ یہ انکیور 10 کا انجیکشن بخار کے لیے بہترین ہے، فیوونیل کا انجیکشن آتا ہے، بہترین انجیکشن ہے، وہ آپ لگائیں انجیکشن، ساتھ میں ایم اے وائی کام طاقت کا انجیکشن لگائیں، صبح شام یہ انجیکشن آپ لگائیں گے وزن کے حساب سے 3 دن تک آپ یہ لگائیں گے، جانور آپ کا نارمل ہو جائے گا، کھانے پینے کی طرف آ جائے گا، اور آہستہ آہستہ جیسے اس کی کمزوری بہتر ہوگی جانور آپ کا کھڑا بھی ہو جائے گا۔ تو یہ چھوٹی سی بس ویڈیو تھی، کچھ چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ جانور کو آپ نے لے کر چلنا ہوتا ہے، آپ کے جانور ہیں، آپ نے ہی خیال کرنا ہے، اگر ان کو کوئی تکلیف آئی ہے تو وہ بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے، آپ نے ہی ہمیں بتانی ہے کہ یہ مسئلہ ہوا ہے۔ نہیں جب تک آپ بتائیں گے اندازوں کے اوپر کبھی بھی اینٹی بائیوٹک انجیکشن کا استعمال مت کیا کریں، اس کا فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے۔ دوست کرتے کیا ہے، کوئی بھی بیماری آئی ہے بغیر بیماری کو پکڑے انجیکشنز لگا دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر جانور کی حالت مزید خراب ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ویڈیو کلوز کرتے ہیں، دعاؤں بھی یاد رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔